السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آف لائن سیشن میں آپ کا پھر سے خیر مقدم۔ جماعت 7ویں ہے اور مضمون ہمارا اردو ہے اور ہمارا عنوان ہے آج کا ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ تو بچوں، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ ریویژن آپ کو چل رہا ہے اس کتاب کا، دوبارہ میں پڑھا رہی ہوں آپ کو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اچھی طرح سے یہ پڑھتے ہوں گے۔ آج آپ پیج نمبر اس کا سبق کا کتاب کھولیے، بہارستانی اردو، اپنی کتاب پیج نمبر 52، اور ہم پڑھیں گے آج کا سبق ہمارا ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ اس کے بارے میں، یہ ڈاک کا انوکھا ٹکٹ کیا؟ آپ نے ڈاک کی یادگاری ٹکٹ کو تو بہت دیکھے ہوں گے بچوں، ڈاک کے یادگاری ٹکٹ تو بہت دیکھے ہوں گے، لیکن آئے دن ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، جو دن آتے ہیں آئے دن ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کی یادگار بنانے کے لیے ڈاک اور تار کے محکمے نے ٹکٹ جاری کیے۔ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، مولانا آزاد، رفیق احمد قادوئی اور بہت سے دوسرے لیڈروں کی یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔ شاعروں اور ادیبوں میں میر ابائی، کالی داس، سور داس، رابندر ناتھ ٹیگور، غالب، انیس، سر سید احمد خان، اقبال اور پریم چند کی یادگار ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیے گئے ہیں، اور اس طرح کے ٹکٹ جاری کرنے کا سلسلہ برابر قائم ہے۔ بچوں، آج پڑھتے ہیں آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب ڈاک ٹکٹ کا حال سناتے ہیں۔ تو بچوں شروع کرتے ہیں۔ یہ ٹکٹ جاپان میں جاری ہوا تھا۔ کہاں جاری ہوا تھا؟ جاپان میں۔ اس ٹکٹ میں انوکھی بات یہ تھی بچوں کہ اس پر ایک کتے کی تصویر بنائی ہوئی تھی۔ آپ پوچھیں گے بچوں مجھ سے کہ یہ کتے کی تصویر کیوں بنائی گئی تھی؟ اس کتے میں ضرور کوئی خاص بات ہوگی، تبھی تو اس کی اتنی ہمت دی گئی تھی، اس کو اتنی اہمیت دی گئی تھی اس کتے کو، کہ اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ کہانی ہے۔ آئیے ہم آپ کو یہ کہانی پہلے سنائیں گے۔ تو چلو ہم یہ کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ اس کتے کا نام ہانچی ہے۔ اس کتے کا نام کیا تھا؟ ہانچی۔ ہانچی کا تعلق کتوں کی ایک خاص نسل سے تھا جس کا نام اکیتا ہے۔ یہ نسل جو تھی کتوں کی، یہ بڑی وفادار ہوتی ہے۔ وہ اپنی وفاداری کے لیے سارے جاپان میں مشہور ہے۔ ہانچی 20 نومبر 1923 کو پیدا ہوا تھا۔ ابھی یہ چھوٹا سا پتلا ہی تھا کہ اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر ویدا یا برو کے ہاتھ بھیج دیا۔ ڈاکٹر برو کیو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور ٹوکیو کے جنوب مغربی حصے میں شیبو یار ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے۔ جب ہانچی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا اور ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے، اور ہانچی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا۔ ہانچی کا یہ روز کا معمول تھا۔ کیا تھا؟ روز کا یہ معمول بن گیا تھا کہ اس میں کسی فرق جو اس کا معمول تھا اس میں کبھی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو بچوں اتنا پڑھیں گے آج، اس کے آگے ہم جانیں گے اس کے بارے میں کل۔ خدا حافظ۔